بغیر تو کعبہ حرم نہیں، علی بغیر سلوات رکو لائن میں ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. عظمت آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک منٹ میں صحیح کر رہا ہوں بس. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے ہر حکومت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. شکر کے سبحان اللہ عظمت آل محمد بلند پر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مقام عظمت و عصمت ہے فاطمہ زہرا. مقام عظمت و عصمت ہے فاطمہ زہرا. مقام عظمت و عصمت ہے فاطمہ زہرا. جناب مریم و سارا ہے فاطمہ زہرا. مقام عظمت و عصمت ہے فاطمہ زہرا. یہ لازمی ہے کہ طاہر ہو فکر بھی اس کی. یہ لازمی ہے طاہر ہو فکر بھی اس کی. جو چاہتا ہے کرے آپ کی ثنا زہرا. جو چاہتا ہے کرے آپ کی ثنا زہرا. مقام عظمت و عصمت ہے فاطمہ اور بہت بڑا ہے تمہاری فضیلتوں کا جہاں. بہت بڑا ہے تمہاری فضیلتوں کا جہاں. ہماری فکر کا چھوٹا ہے دائرہ. اسلام تیرے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ. اسلام تیرے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وہی کا. آغاز ہوا ہے تیرے گھر سے ہی وہی کا. جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا ہے نہ جلی کا. جو تیرا نہیں ہے نہ نبی کا نہ جلی کا. اور سب کی طرف سے کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. جس سے تو ناراض ہے لعنت. جس سے تو ناراض
قاتلان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لعنت قاتلان زہرا سلام اللہ علیہ لعنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں بسد خلوص عقیدت کا احترام کروں اسی کے در پہ رکوں ٹھہر کر سلام کروں بسد خلوص عقیدت کا احترام کروں اور وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے جناب فاطمہ زہرا کہ ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے کب تک چھپے رہو گے اجائی حجاب میں ایک ماں یہ پوچھتی ہے کسی شیر چاند سے کب تک چھپے رہو گے اجائی حجاب میں اے منتقم جلیل سے اجلے جہاد لو اے منتقم جلیل سے اجلے جہاد لو اب دیر ہو رہی ہے فدق کے حساب میں اب دیر ہو رہی ہے فدق کے حساب راجی جی نے پڑھا کہ شہزادی کونین کی شان میں آیا جائیں کہ بہت فسانے ہیں تطہیر حل عطا سے الگ بہت فسانے ہیں تطہیر حل عطا سے الگ نہیں ہے کوئی بھی دیوان فاطمہ سے الگ نہیں ہے کوئی بھی دیوان فاطمہ سے الگ حسین بانٹ رہے تھے جہاں کو زندگیاں بٹھا کے موت کو میدان کربلا سے الگ بٹھا کے موت کو میدان کربلا سے الگ کہ بہت فسانے ہیں تطہیر حل عطا سے الگ نہیں ہے کوئی بھی دیوان فاطمہ سے الگ حسین بانٹ رہے تھے جہاں کو زندگیاں بٹھا کے موت کو میدان کربلا سے الگ اور شعر دیکھیے کہ یہ کہہ رہی تھی مشیت نہ گھبرا اے اسلام یہ کہہ رہی تھی مشیت نہ گھبرا اے اسلام ابھی حسین بھی باقی ہے انبیاء سے الگ یہ کہہ رہی تھی مشیت نہ گھبرا اے اسلام ابھی حسین بھی باقی ہے انبیاء سے الگ ابھی حسین بھی مولانا مظفر حسین صاحب تشریف لے آئے آپ پیچھے ہوا چلیے تھوڑا سا بڑھاپا دکھا دو ادھر آ جائیے افسر بھائی آرام سے لگا دیں گے کیمرے زیادہ لگائیے پیچھے کرو سائڈ میں کیمرہ آگے لے آؤ آگے نہیں سائڈ میں سائڈ میں رکھوا دو یار سائڈ میں رکھوا دو ایک سائڈ رکھوا دو ایک اس کا کرو آگے سائڈ سے لگا لو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اور نزدیک لے جا نزدیک آپ لوگ آگے تشریف لے آئے گیپ ہو گیا بہت آپ لوگ آگے تشریف لے لا 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 قوة الا بالله العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبدلي التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ میں کچھ پڑھ سکوں آپ کے لیے. یہ مخصوص مجلس جو آج یہاں پر منعقد کی گئی ہے، یہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ حضرات متوجہ رہیں، یہ مائک کی خرابی مجھے پڑھنے سے روک نہیں پائے گی. یہ میں خطابت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا تعلق اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہے. کچھ ایسی باتیں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ جن میں کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کوئی ایسی بات بھی آپ کو سنائی جاتی ہے جس میں کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. مثلا میں یہ کہوں آپ سے کہ بھئی آپ لوگوں کو صحیح سے رہنا چاہیے، تو اس میں کسی کتاب پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. لیکن جب قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس مطالعے کے قدردان ہیں تو کم سے کم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک سلوات پڑھیں گے محمد. بچے تھوڑا سا متوجہ ہوں گے، تھوڑا سا آگے آئیں. میرے جوان بھائی جو بیچ میں ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک سلوات اور پڑھیں گے محمد. منتری جی بات شروع کر دوں اگر اجازت ہو؟ سلوات پڑھیں گے محمد. قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ اور اس کی 119 نمبر کی آیت. بیٹا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. مجلس سننے کی کوشش کریں. آپ اس موبائل کو رکھ دیں، آپ اس موبائل نے حالات ہی خراب کر دیے. اچھا میری تو طبیعت میں یہ بات آئی نہیں کہ پتہ نہیں ہم کسی اور کو کیوں سنانا چاہ رہے ہیں. جب کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو آپ اسے سنانے کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سننے والے لوگ بھی طے ہیں اللہ کی طرف سے. پڑھنے والے کوشش خدا کی طرف سے طے شدہ بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس عالم سے پہلے کوئی مرتب آپ کے پاس فہرست تو نہیں ہوتی نا کہ کون کون پیشخانی کرے گا. ٹھیک ہے نا، کبھی آپ نے کر لی ڈاکٹر صاحب اور کبھی آپ نے کر لی اکبر بھائی، کبھی کسی نے کر لی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی کلام لے کے آیا ہوا ہوتا ہے اس کا نمبر ہی نہیں آتا. تو اس لیے تھوڑی ہوتا ہے وہ کہ کمیٹی اس کی دشمن ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج جناب زہرا کی اجازت اسے ملی ہی نہیں ہے. تھوڑے سے اپنے
عقیدے کو مہمیز کریں آپ میری گفتگو کے ساتھ، اور جو بچے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو نوٹ کریں جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اس مجلس کا فائدہ ہو اس عنوان سے کہ آپ کے اندر قرآن فہمی کا ذوق اور شوق بیدار ہو اور آپ اہل بیت کے حق کو پہچان سکیں۔ یاد رکھیں آپ، اگر قرآن کو سلیقے کے ساتھ پڑھ لیا جاتا تو آج کائنات میں کوئی آل محمد کا دشمن ہی نہ ہوتا۔ اہل بیت سے دشمنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نہیں پڑھا گیا بلکہ جلدی جلدی پڑھا گیا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس آیت کا پیغام کیا ہے۔ لیکن جس مسلم کمیونٹی میں انعام ہی اس بات پہ دیا جاتا ہو کہ یہ تو 15 دن میں سنا دیتے ہیں، اچھی بات میں نے جملہ کیا، سلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ قرآن کے جلدی پڑھنے پہ ایوارڈ مل رہے ہیں لوگوں کو کہ صاحب اس نے تو 15 دن میں سنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، چونکہ جب ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ قرآن کی آیت کہاں آئی ہے، کس کے لیے آئی ہے، کون قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے، کون سی آیت آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ صرف اور صرف علماء سے خطاب نہیں کر رہی ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ اور 119 119 نمبر کی آیت، بچے نوٹ کر لیں، جا کے قرآن میں دیکھیں۔ اے ایمان لانے والو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ آپ خوشی نہیں ہوئے؟ یہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو اچھا ہی نہیں لگا؟ ایک اچھی بات آپ تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بھیا منتری جی 5 منٹ بات کر لیں تو آپ پھولے نہیں سماتی، اور جو پروردگار آپ سے بات کر رہا ہے اے ایمان لانے والو، تو اب شکر کا سجدہ جب کیا کرو تو ایک شکر کا سجدہ علی کی محبت کے لیے بھی کیا کرو، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتا تو تم مومن نہ ہوتے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جو اٹھا رہا ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن جو بیچ میں روک رہا ہے، نہیں تو اچھی بات جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی جو دونوں اٹھا رہا ہے وہ بھی مومن ہے، جس نے دونوں نہیں اٹھائے وہ بھی مومن ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے ایمان کا تعلق تھوڑی ہے، لیکن جو درمیان میں رک جائے اٹھاتے اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے یہاں شک پایا جاتا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے یہاں، کیونکہ وہ تو استخارہ دیکھ رہا ہے، ابھی سوچ رہا ہے وہ کہ علی کے نام پہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ ارے علی اس ذات کا نام ہے کہ کعبے پہ آئے تو دیوار بولنے لگے۔ سلوات پڑھیے مل کے محمد والے ماحول بنے تو پھر گفتگو کا کچھ لطف آئے، کچھ مجھے لگے کہ میں کہیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی سماعتوں کو نظر نہ لگے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان لانے والو، پہلا خطاب اے ایمان لانے والو، اللہ بات کر رہا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مولویوں سے کہا ہے کہ صرف تم تقوی اختیار کرو؟ تو کیا کریں بھائی، یہ تو مولویوں کے کام ہے۔ اگر کوئی بات بتائی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو مولویوں کے کام ہے۔ اچھا بھائی یہ تو مولویوں کے کام ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان لانے والو، اللہ ہر صاحب ایمان سے تقوی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر ایمان لے آئے ہو تو تقوی اختیار کرو، پھر کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت پہنچ گئی اب تک؟ پہلے ایمان لاؤ، پھر تقوی اختیار کرو، پھر
میرے ساتھ بولیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں پڑھتا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آیت کے ترجمے کو سن لیجیے آپ, بہت دور منزل ہے جہاں مجھے لے کے جانا ہے. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں کیا کرو, تقوی اختیار کرو, پھر کیا کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں, لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے پہلے ایمان کی کوالٹی چاہیے, پھر تقوی کی کوالٹی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے, ابھی دیکھیے قرآن کی آیت نے کسی کا نام نہیں ڈکلیئر کیا کہ کون سچا ہے کون نہیں ہے. تو اس میں تو تاریخ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ جی ہمارے والوں کے ساتھ کہا ہے ان کے والوں کے ساتھ نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے پہلے صاحب ایمان ہو جاؤ, پھر اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے صرف داڑھی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر ایمان ہے تو سچوں کے ساتھ ہو, تو جو ساری زندگی بے ایمان رہ جائے, پڑھیے مل کے محمد بھائی نہیں بھائی, بچوں تک تو پہنچ گئی بات. اور آپ ہی کہیں دیکھیے بڈھوں کا میں قائل ہی نہیں ہوں, اس لیے میں دلیل دے رہا ہوں. اکبر بھائی میں دلیل دے رہا ہوں. ارے بھائی میں کسی علی کے چاہنے والے کو بوڑھا کہوں تو میری زبان میں آپ کہیں گے مولانا کیا بات ہے. میں نے کہا بات یہ ہے میں بوڑھا اس لیے نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا. اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری کوالٹی پیدا کرو اپنے اندر. میرے نوجوان بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھیں تو میں جملہ ہدیہ کروں. 3 مجلسیں ہوں, 4 مجلسیں ہوں, 10 مجلسیں ہوں, 15 مجلسیں ہوں, تو ان 15 مجلسوں میں آپ کا کام خطیب کو نمبر دینا نہیں ہے. نہیں اچھی بات ہے, میں نے کیا کہنا آپ کی خدمت میں بھائی, آپ کا کام نمبر دینا نہیں ہے. کس نے کیسی پڑھی یہ آپ طے نہیں کریں گے. آپ کا کام ہے آپ یہ طے کریں ہم نے کس مجلس سے کیا لیا. بھائی دیکھیے پڑھا لکھا مہمان بیٹھا ہے میرے پاس, میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے. آپ کو یہ طے نہیں کرنا ہے کس نے کیسا پڑھا, اس لیے کہ آپ اس کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں پہنچی بات. جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں, آپ اس کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں کہ کس خطیب نے کیسا پڑھا. یہ تو خطیب آپس میں ڈسکس کریں کہ کس نے کیسا پڑھا. آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے کس مجلس سے کیا لیا. یہ بات ہے مین آپ کے سمجھنے کی. آپ کو اگر پچھلی مجالس سے ہر مجلس سے 2 آیتیں سمجھ میں آئی اور آپ نے ان کے نمبر نوٹ کیے, گھر جا کے آپ نے دیکھا, تو آپ کا معیار سماعت بلند ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں بات. اس لیے کہ اس وقت جو ہے نا گیان کی بھرمار ہے. کس چیز کی؟ گیان کی, جنرل نالج کی بھرمار ہے. جسے دیکھو وہ واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اور اس پہ گیان بانٹ رہا ہے. اکثر میں اقوال دیکھتا ہوں معصومین علیہ السلام کے جو واٹس ایپ پہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, اس کے اوپر لکھ دیا مولا علی. اب ظاہر ہے ہمیں تو بھائی ظاہر ہے ہماری تو جان ہے, ایمان ہے, شان ہے, ہمارا وقار ہے, ہماری عزت ہے, ہماری پہچان ہے. تو اب میرے مولا کا نام دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سر جھکا لیتے کہ بھئی مولا ہی کا ہوگا یہ کلام. ٹھیک ہے, لیکن آپ کم سے کم کلام کو کتاب میں دیکھنے کی بھی کوشش کریں, کم سے کم علماء سے دریافت کرنے کی بھی کوشش کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ گاڑی پہ پولیس کا لوگو لگا کے چلا رہا ہے. سوال پڑھیے مل کے محمد والے محمد پر.
اللہ نے ڈیمانڈ کری کہ پہلے مومن بن جاؤ اور اس کے بعد متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے. اب متقی بننے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ مولانا آپ محسوس فرمائیں. ویسے میں مولویوں کے لیے پڑھتا نہیں بھائی, وہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو علماء سے سیکھتا ہوں, عوام کے لیے پڑھتا ہوں کہ عوام تک میرا پیغام اور میرا میسج پہنچ جائے. ٹھیک ہے. یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ بھائی اپنے بزرگوں سے توجہ چاہوں گا. ایک لفظ میں نے اصطلاح تفسیر قرآن کا یہاں پہ عرض کیا ہے. آیت ناسخ ہے یا منسوخ؟ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم آیا اور اللہ نے اسے روک دیا کہ بھئی اب اس پہ کوئی عمل نہیں کرے. ٹھیک ہے. ایک آیت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے روکا نہیں ہے بلکہ قیامت تک جانی. یہ والی آیت قیامت تک جانی ہے, قیامت تک اس پہ عمل کرنا. تو عمل کرنا ہے قیامت تک. کس بات پر؟ ایمان لے کے آؤ, تقوی اختیار کرو, اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ ایز اٹ از قرآن مجید میں ہر بندہ مسلم سے, مومن سے قیامت تک مطالبہ کر رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر سچوں کے ساتھ ہونے کی ڈیمانڈ پروردگار اس آیت میں کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہر دور میں کوئی سچا ہو. بڑا جملہ میں نے ہدیہ دیا ہے. میں قرآن کے اینالائز کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے اللہ سچوں کے ساتھ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کم سے کم سچے کا ہونا تو ضروری ہے. اگر سچا ہی نہ ہو تو پھر ساتھ کس کے رہو گے؟ اگر سچا ہی نہ ہو تو پاس کس کے جاؤ گے؟ تو تلاش کرو اس زمانے کا وہ سچا کون ہے جس کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے. آواز آئی, وہ بھی فاطمہ ہی کا بیٹا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹا ہے. پیچھے کی مسکراہٹ اور جو پیچھے کی حوصلہ افزائی ہے, میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا سے دور ہیں. لیکن میں اپنے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہیں بھائی, کچھ لوگ پیچھے بیٹھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں اپنے سے دور سمجھ رہا ہوں. لیکن دور اور پاس کا تعلق مکان کے بود سے نہیں ہے. مکان کتنی دور ہے, کتنے فاصلے پہ آپ بیٹھے ہیں, کس سے تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو دور بیٹھا ہے وہ میرے دل سے قریب ہو. نہیں پہنچا جملہ. جو پیچھے بیٹھا ہے ہو سکتا ہے میرے دل سے قریب, اور جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے وہ میرے پہلو میں بیٹھا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے دور. نہیں پہنچی بات آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا سا سمجھ جائیں گے. پڑھے لکھے مجموعے میں پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی ضروری نہیں ہے جو دور ہے وہ میرے دل سے بھی دور ہے, اور ضروری نہیں ہے جو میرے پہلو میں بیٹھا ہے وہ میرے دل سے بھی قریب ہے. میں ذرا جاگیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے نبی نے کبھی کبھی پہلو والے کو بزم سے اتار دیا. تو قربت کا تعلق ہے فکر سے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب ایک سچے کا وجود تو ضروری ہے. اچھا بھائی, ہم تو اپنے سچے کا نام بتا رہے ہیں, ہم اپنے سچے کا نام بتا رہے ہیں, اور پھر ان کے باپ کا بھی نام بتا رہے ہیں, اور پھر ان کے باپ کا بھی نام بتا رہے ہیں. نہیں غور فرمایا آپ نے. ارے بھیا, جسے ہم نے سچا مانا ہم اس کی نسل کی گارنٹی لے رہے ہیں. تم نے جسے صدیق مانا, بتاؤ کیا گارنٹی ہے
सलवात पढ़ते हुए आइए भाई अजमत सच्चों के साथ हो जाइए। अल्लाह की डिमांड हर मुसलमान कुरान पढ़ने वाले से, हर कुरान पढ़ने वाले से, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान ले आए, तकवा इख्तियार कर लिया, तो अगर कहीं तुम अपने तकवे के घमंड में ये सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हें कबूल करेगा, अल्लाह कह रहा है जब तक सच्चों के साथ ना हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। ठीक है। अब वो सच्चा कैसा हो, वो सच्चा कैसा हो भाई? देखिए, आपके मेरे घर का सच्चा और है, तारीख का सच्चा और है, कुरान का सच्चा और है। भाई जिस बेटे को उसका बाप सच्चा कहे वो और सच्चा है, और जिस सच्चे को कुरान सच्चा कहे, आपने और नहीं फरमाया? अरे कुरान ही तो बेस है आपके इस्लाम। आपके पास क्या दलील है साहब? क्या दलील है आपके पास? बताइए आप मुझे। भाई कुरान ही से तो आप दलीलें देते हैं, तो अगर कुरान एग्रीमेंट दिखा रहा है किसी की मोहब्बत का, किसी पे लानत करने का, किसी को छोड़ने का, किसी के साथ रहने का, नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, हज करना, भाई नमाज क्यों पढ़ते हो का कुरान में लिखा है। क्या लिखा है? अकीमुस सलात, नमाज कायम करो का कर लिखा। अच्छा भाई रोजा क्यों रखते हो का ये भी कुरान में लिखा है। अच्छा भाई हज क्यों करते होगा ये भी कुरान में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम सारा अमल कुरान पे कर रहे हो। तो जब ये सब कर चुके तो कुरान ये भी तो कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे ढूंढने में तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? भाई सच्चे को तलाश तो करो ना, वो सच्चा है कहाँ, किस जगह रहता है, कौन है वो कौन सा सच्चा है? इसलिए कि तारीख का सच्चा और है, कुरान का सच्चा और है। इसलिए कि तारीख का सच्चा सच बोलने वाले को कहा जाएगा, मगर कुरान का सच्चा उसे कहा जाएगा कि जो कह दे वो सच हो जाए। जो कह दे वो हो जाए, ये है सच्चाई, ये है सदाकत। ये मेयारे सदाकत तो यही करार पाएगा ना कि जो कह दे वो हो जाए। एक शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कहने लगा कि या अली, आप तो कहते हैं कि चाहे जमीन की बातें पूछो, चाहे आसमान की बातें पूछो, चाहे खलाओं की बातें पूछो, चाहे फजाओं की बातें पूछो, ये बताइए मेरे हाथ में क्या है? मौला ने फरमाया एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ है और वो फल खजूर का है, खजूर फला नस्ल की है। एक मर्तबा मुस्कुरा के बोला या अली, ये हाथ में तो मेरे एक खजूर की गुठली है। मौला ने कहा तेरा इल्म तुझे दिखा रहा है। इतने हल्के नारे पे सब चीजें गिर जाएंगी। बुलंद नारा, नारा है मेरे कहने से ना कहिए, अच्छा लगता है तो कहिए, अगर आप समझते हैं कि ये दीन का हिस्सा है तो कहिए जी। बताइए, कुछ लोगों को पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है, बस नाम हैदर अच्छा नहीं लगता। क्या जरूरत है साहब कि देर रात तक महफिल हो? अच्छा भाई फिर क्या करें? अरे सवेरे से हो जाए महफिल। मैंने जी ठीक है, बिल्कुल सवेरे से कर लेंगे। अब आप शादी में पहुंच गए, आपको निकाह पढ़ना था, वहां से आ रहे हैं रात में 2 बजे। भाई निकाह भी तो 7 बजे करा लो, अगर महफिल 7 बजे खत्म कराना चाहते तो। नहीं पहुंच रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा सा तवज्जो फरमा लीजिए। देखिए कंट्रोवर्सी पैदा ना करें। मैं कह रहा हूँ आप स्टेज चलिए, जो कर रहा है वो अपना हिसाब देगा। आप कोई दरोगा जहन्नम थोड़ी है भाई कि आप हर किसी का हिसाब लेने के लिए तैयार। अरे साहब ये तो नारा लगाते हैं, ये तो साहब ये करते हैं, बिदअत करते हैं, ये तो। अरे भाई हम कहीं भी जाएंगे, आप जन्नत में चले जाना, बात खत्म हो गई, हमारा पीछा छोड़ो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में? कि ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये हालात आपको पैगाम हिदायत नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मैं फिर कहता हूं भाई ये सब बातें पढ़ने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी,
قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا, آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے تفسیر پڑھنی پڑے گی, تفسیر کو مضبوط کرنے کے لیے معصومین کی حدیث پڑھنی پڑے گی, تبھی تو جا کے ہوگا. اس کے لیے مجھے کتنی کتابیں پڑھنی پڑیں گی جی. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں کچھ پڑھنا ہی نہیں. میاں تم صحیح سے نہیں رہ رہے ہو, تم گاؤں میں ٹھیک کام نہیں کر رہے, فلانا آدمی یہ کر رہا ہے. ارے بھیا یہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے, یہ بتاؤ حدیث کا کیا تم سے مطالبہ ہے. نہیں پہنچی بات آپ کو. ارے ادھر ادھر کی باتیں کر کے 2 گھنٹے تو میں بھی ختم کر سکتا ہوں, لیکن میں فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر بھی میں 2 گھنٹے ختم کر سکتا ہوں. اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. میں نہیں سمجھتا اس چیز کو. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بولتا ہوں, ان کے حالات بھی میں نے بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد. اب ضرورت ہے کہ آپ سچے کو تلاش کریں. تو اب وہ سچا کون ہے جس کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا, اس سچے کو آپ تلاش کر لیجئے تو اس قرآن پہ آپ کا عمل ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سچے کا ساتھ نہیں دیا, سچے کا ساتھ آپ نے نہیں دیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے ایمان اور تقوی کا کوئی فائدہ نہیں. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ 61 نمبر کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کی آیت ہے, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو لعنت کون کرے گا؟ جو سچا ہوگا. اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پہ لعنت ہوگا. یہی تو بات ہے نا جی. ادھر سے قافلے میں کتنے لوگ گئے؟ 5. بلائے کتنے تھے اللہ نے؟ 3 سے لے کے 10 تک جمع قلت جی. کتنے لوگ بلائے تھے؟ صیغہ جمع 3 4 5 6 7 8 9. بھائی اگر انویٹیشن وتھ فیملی ہو, نہیں پہنچی بھائی, اگر انویٹیشن میں گنجائش ہو جی. ایک وہ چولہا نوت دعوت ہوتی تھی پہلے, آپ سمجھ رہے ہیں, گاؤں میں ہمارے یہاں اب بھی وہ رسم باقی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو سمجھا رہا ہوں. یہ بچوں کے لیے ہے بات کہ یہ جو آپ کا چولہا نہیں جلے گا, چولہے ہی کو انوائٹ کر دیا. نہیں تو اچھی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی چولہے ہی کو انوائٹ کر دیا آپ کے, کیا مطلب؟ یعنی آپ کا تو کھانا ہے ہی. آپ کے گھر اگر کوئی مہمان ہے تو وہ بھی بغیر کہے اس میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے, 4 لوگ ہم ہیں گھر میں, 2 مہمان آئے ہوئے تھے, بھائی سب کی دعوت ہے, آپ بھی چلیے. ٹھیک ہے, معاشرے میں کسی کو اعتراض نہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ, تو عورتوں میں تو بھیا بیٹیاں تو 4 تھی نبی بقول آپ کے. بھائی بقول آپ کے 4 بیٹیاں تھیں, تو بھائی 4 تھی تو نبی لے کے کیوں نہیں آئے جی؟ تو ہم سے کیوں لڑ رہے ہو بھیا؟ اللہ کے رسول سے لڑو جا کے کہ وہ ایک ہی کو لے کے آئے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویٹیشن میں تو گنجائش ہے مگر نبی لے کے نہیں گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک آ گئے آپ. اب دیکھیں جو مجھے بات مین آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے, فضیلت کو کم کرنے کے لیے کچھ علماء نے اس آیت کی تفسیر کری اور اس تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ تم مسلمان عورتوں کو لاؤ, مسلمان بچوں کو لاؤ, مسلمان اپنے جیسوں کو لاؤ. نہ علی کو بلایا تھا, نہ حسنین کو بلایا تھا, نہ فاطمہ کو بلایا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھیا اگر لکھ دیا ہے تو اپنی بات پہ ڈٹے رہنا. مباہلہ کس سن میں ہوا بتائیے مجھے, کس سن میں ہوا مباہلہ جی؟ نبی کب گئے؟ 11 میں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ لاسٹ اسٹیج ہے تبلیغ اسلام کی. نہیں پہنچی بات آپ تک. لاسٹ اسٹیج تبلیغ اسلام کی ہے. اب نبی جانے والے ہیں. مباہلے کے بعد
10 میں ہوا نا مباہلہ, 11 میں نبی چلے گئے سفر میں, تو یعنی مباہلے میں اور نبی کے جانے میں 2-2.5 مہینے کا 2.25 مہینے کا فاصلہ ہے. 2.25 مہینے کے فاصلے, دیکھیے اینالائز کو سمجھیں گے اور میری طرف دیکھیں گے, خدا کی قسم بڑا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے ہدیہ کرنا ہے. سن 11 میں نبی گئے, 11 ہجری میں, اور 10 کے ذی الحج میں 24 ذی الحج کو یہ مباہلہ ہوا. اس کے بعد کتنے دن بچتے ہیں؟ 6 دن اس کے, 1 مہینہ آگے اور 28 دن آگے, اتنے دن بچے ہیں. نبی نے کیا کہا کہ بھائی چلو ہمارے ساتھ. مولویوں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو بلایا تھا, تو بھیا میں تو اسی پہ راضی ہو گیا کہ آخر وقت میں بھی نبی کی نظر میں نہ علی جیسا کوئی مسلمان, نہ حسین جیسا کوئی مسلمان, نہ فاطمہ جیسی کوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسلمان علی تھے ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں تھا جی. جیسی سیدہ تھی تھا ہی نہیں ایسا. تو اگر انویٹیشن بڑا ہو تو فیملی کے اور لوگوں کو بھی لے جاتا ہے انسان. کیا نبی کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں؟ تھے کہ نہیں تھے؟ جب تھے تو نبی انہیں کیوں نہیں لے گئے؟ سوال ہے یہ, جب نبی جا رہے تھے تو بھیا ایک اپنے حرم کو بھی کہہ دیتے بھئی آپ بھی چلیے, کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب تاریخ کی بات بھی آدمی نہیں سننا چاہ رہا تو میں کیا کروں. بھئی کیا اپنی فیملی میں اور جو لوگ تھے, گیدرنگ تھی گھر کے اندر, کیا وہ نہیں جا سکتے تھے ساتھ میں؟ نبی لے کے ہی نہیں گئے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کسی نے ضد بھی نہیں کری. توجہ فرما لیجیے, میں کیا آپ کی خدمت پہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ تو بات الگ ہے کہ نبی لے کے نہیں گئے, لیکن کمال کی بات یہ ہے کسی نے ضد کری بھی نہیں. کیوں نہیں کری ضد؟ اس لیے ضد نہیں کری کہ وہاں پر مال غنیمت تو ملنا نہیں, وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت. اب لعنت کون کرے؟ جو سچا ہو. تو جو سچا سمجھے گا وہی تو جائے گا, جو سچا سمجھے گا اپنے آپ کو وہی تو پڑھے گا نا آگے, وہی تو معیار صداقت بنے گا. اور ایسی معیار صداقت کہ ایک مرتبہ ادھر سے نصارہ کے سب سے بڑے عالم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ذرا غور سے دیکھو کون آ رہا ہے, نبی کے ساتھ آ کون رہا ہے. کہا کہ دور سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کون آ رہا ہے. کہا قریب جا کے دیکھ کے خبر دو تاکہ میں تمہاری جان بچا سکوں. کہا کیسے؟ کہا اگر نبی دوستوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا, نبی اگر دوستوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا, اور اگر اولاد کو لے کے آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. اور فرما دیا آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی ہو کے پہچان گیا, تم کلمہ پڑھ کے بھی نہ پہچان سکتے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. تمہید جو ہے وہ بڑی طولانی ہو گئی, 35 منٹ ہو گئے تمہید. مجھے پتہ ہی نہیں لگا آپ کی محبتوں کے ساتھ. یہ جو میں نے بیس بنایا ہے نا, یہ جس بات کے لیے بنایا ہے وہ اب پڑھ رہا ہوں. اب سنیے آپ, جب قرآن نے سچا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سچے, ٹھیک ہے, پیغمبر کے بعد مولا علی کے بعد سیدہ طاہرہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد حسنین شریفین سلام اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کو سچا کر دیا. تو جب قرآن نے سچا کر دیا پوری کائنات میں مسلمان کسی کے بھی دعوے کو جھٹلائے اس کا اسلام بچتا ہے.
لیکن اگر ان 4 میں سے کوئی کبھی اپنی لائف میں دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلانے کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کی آیت مباہلہ کو جھٹلایا. آگے بات یہاں تک تھکے تو نہیں میرے دوستوں؟ جی ایک سلوات پڑھیں محمد والے. یہ جو میں نے بیس بنایا ہے وہ اس بات کے لیے بنایا ہے کہ اگر ان 4 میں سے کبھی کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے تو اس دعوے میں دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ قرآن کی طرف سے صادقین ہیں. تو جب قرآن نے انہیں سچا کہہ دیا اور تم نے قرآن کے کہنے سے نماز مان لی تو قرآن کے کہنے سے انہیں سچا کیوں نہیں مانا؟ یہ سوال ہے. تو یہ سوال ہے، انالائز ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے کہنے سے نماز پڑھی ہے تو قرآن نے انہیں سچا کہا ہے تو آپ نے سچا کیوں نہیں مانا؟ ٹھیک ہے. کوئی دعویٰ کرے آپ کو گواہ مانگنے کا حق ہے. شہزادی نے دعویٰ فدق کیا، سامنے والی پارٹی نے گواہ مانگی، تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ فاطمہ سے گواہ مانگنے والا خود مسلمان نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں بھیا ایسی بات نہ پڑھیے. اچھا بھائی کیسی پڑھیے؟ ایسی پڑھیے جس سے اتحاد ہو. تو میں تو خود اتحاد کا قائل ہوں. اتحاد کریے، بڑی اچھی بات ہے، اتحاد ہونا چاہیے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال کم سے کم اس بات پہ اتحاد ہو جائے امت مسلمہ کا کہ سارے مسلمان بیٹھ کے اس پہ لعنت کریں گے جس نے فاطمہ کو شہید کیا ہے. ایک اچھی بات آپ تک جملہ دیا گیا ہے. اس سال ایسا کر لو کہ آپ اس پہ لعنت کی جائے، سب مل کے لعنت کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون ہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کون ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس نے بھی رسول کی بیٹی پہ ظلم کیا اس پہ لعنت کرو. تو ہم تو لعنت کر کے کلیئر کر رہے ہیں اپنا مذہب. آپ نے خاموش رہ کے بتایا، خاموش رہ کے یہ جو محبت ہے نا، یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، یہ آپ کے دل میں کسی اور کو آنے نہیں دیتی. اگلا جملہ دیا دو. تولا محبت ولایت آپ کے دل میں کسی غیر کو آنے نہیں دیتی، اور تبرہ آپ کو کسی دل میں جانے نہیں دیتا. آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو تم گھر خاندان دیکھ کے شادیاں کر رہے ہو یہ اسی تبرے کا فائدہ ہے. ہماری قوم میں دیکھ لیں آپ، بہت میں جانتا ہوں کہ مائنس میں پرسنٹیج جائے گا کہ کوئی ادھر ادھر چلا جائے. اس لیے کہ ہمیں محبت ہوتی اسی سے ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ ساری زندگی فائدہ ہی لیں گے آپ. ساری زندگی فائدے کا ہی کمپرومائز ہے کیا آپ کا اپنی لائف سے؟ فائدہ آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جی دنیا کا فائدہ ہے دولت، دولت ہے دنیا کا فائدہ. ٹھیک ہے. اب یہ فائدہ دماغ پہ اتنا غالب آ گیا کہ وہ اس روحانی بز میں بھی آ کے کہتا ہے کہ جی اس کا کیا فائدہ ہے. بہت سارے لوگ بتائیے آپ، کہیں سے سینس ہے اس کا؟ اس بات کا سینس ہے جی؟ اس کا کہیں سے سینس ہے؟ بات کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ریلیجیس ہونے میں فائدہ نقصان دیکھا جا رہا ہے. یہ تو آخرت میں پتہ لگے گا اس کا کیا فائدہ ہے. یہ تو وہاں پتہ لگے گا اس کا فائدہ کیا ہے. اور آپ کو میں نے یہاں بھی مثال دے دی کہ آپ اپنے سرکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو دل میں آنے نہیں دے رہے، سرکل سے باہر آپ جا نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جو نجاستوں کو دل میں آنے نہیں دیتی اور آپ کو ظالموں میں جانے نہیں دیتی. آپ نے اب بھی غور نہیں فرمایا. بھائی حالت حاضرہ پڑھ دوں، ارے ایک سید
معصوم سے، معصوم کتنے بیٹے؟ 14 14 معصوم جو ہیں ان سے کسی کو گواہ مانگنے کا حق نہیں، ٹھیک ہے؟ جو سچے ہیں ان سے گواہی نہیں مانگی جائے، اس لیے کہ ان کی صداقت قرآن دے رہا ہے، ان کی صداقت قرآن دے رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کھڑے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہیں، ایک یہودی ایک گھوڑے کو لے کے آیا، پیغمبر آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ تاریخ نے اس گھوڑے کا نام مرتجد رکھا ہے۔ نبی نے کہا لاؤ مجھے گھوڑا دے دو، نبی نے گھوڑا لے لیا۔ جب نبی نے گھوڑا لیا اور نبی چلنا چاہتے تھے تو 2-4 لوگ اور آ گئے۔ اس کی آسان مثال آپ پراپرٹی میں دیکھ لیجیے،
ہم تو اب غور فرما لیا آپ نے تو مولا آپ لے لیجئے. مولا نے فرمایا کہ اگر میں بدلا لوں گا تو اپنے زمانے کے یزیدوں سے ہی تو لوں گا, قیامت تک آنے والے یزیدوں کا کیا ہوگا؟ تو انتظار میں ہیں ہم اس حجت خدا کے, جب وہ آئے گا تو ہر ایک ظلم کو مٹا دے گا. سلوات بھیج دے محمد جو توحید کی گواہ ہے. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ سلوات, رسول جسے دیکھ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, وہ شہزادی دربار میں کھڑی رہی. عزیزو, اسی بی بی کی بیٹیوں کا بیان ہے یہ کہ جب اماں دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے, جب لوٹ کے گھر آئی ہیں تو بال سفید ہو. عزیزو, یہ صرف رونے رلانے کی روایت نہیں, واقعی میں ایسا ہے. جب انسان پہ غم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود میں اس کے بال متاثر ہوتے ہیں. شہزادی کو مرثیہ کہنا پڑا, سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لے آیا. مجھ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے, اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتے تو یہ کالی رات بن جاتی. عزیزو, اس گھرانے کی بیویوں کی قربانی آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں, مطالعہ کرتے رہتے ہیں. خدا کی قسم جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے شام کا دربار یاد آتا ہے, اس لیے کہ میری شہزادی چند گھنٹوں کے لیے دربار میں کھڑی رہی تو بال سفید ہو گئے. ذرا زینب و کلثوم کے دل سے پوچھو, کبھی ابن زیاد کا دربار ہے, کبھی حسین کا دربار ہے, درباروں میں علی کی بیٹیاں رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں. اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. عزیزوں, رونے میں کمی نہ کرنا, اس لیے کہ آپ حسنین کی ماں جا رہی ہے, جنہیں اللہ نے مائیں دی ہیں, اللہ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, آج کی مجلس کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. ارے ماں بڑی عجیب شے ہوتی ہے. ارے حسین جیسے اماں کے جانے پہ روئے, وہ حسین کا رونا ہی عجیب تھا. اے بابا الیوم ماتت امنا فاطمہ, اے بابا آج ہماری ماں چلی گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اپنی آوازوں کو بلند کرنا. ارے مجلس کر کے حق رسالت ادا کر رہے ہو, اجر رسالت کا حق ادا کر رہے ہو. عزیزو, جنازے تو اٹھاتا ہے انسان, اپنے بزرگوں کے جنازے تو اٹھاتا ہے. کبھی ماں کا اٹھاتا ہے جنازہ, کبھی باپ کا اٹھاتا ہے جنازہ. مگر عزیزو, کچھ جنازے وہ ہیں جس میں جنازے کو غسل دینے والوں نے چیخ مار مار کے لٹا کیا. کچھ جنازے ایسے ہیں, کچھ جنازے تاریخ میں ایسے ہیں, اگر ان جنازوں کو آپ دیکھ لیں گے تو ان کو غسل دینے والا تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. آپ کو بتاؤں میں, ایک جنازہ ہے میرے 7ویں امام کا, 7ویں امام کا جنازہ ہے. ارے جب زندان سے آئے تو یہ نہیں پتا تھا کہ چادر ہے یا جسم ہے. اللہ, اپنی آوازوں کو بلند کرنا. عزیزوں, دوسرا جنازہ ہے 4 سال کی سکینہ, 4 سال کی سکینہ کا جنازہ, کہ جب بی بی زینب نے غسل دینا چاہا تو ایک مرتبہ چیخ ماری. کسی نے پوچھا تھا بی بی, ارے آپ نے چیخ کیوں ماری؟
लेने के लिए आए हो ना, अरे हर मजलिस में मेरे भाई मजलिसें तो आप बता करते रहते हो और आप मुहर्रम में अज़ादारी करते हो, तो आप उलमा से एक जुमला सुनते हैं कि आपके आंसुओं को रुमाल सैयदा में ज्यादा मिलता है, इसलिए कि फातिमा आती है अपने रुमाल में आपके आंसुओं को लेने के लिए। अरे आज आपके आंसुओं को लेने के लिए वो बीबियां आई हैं जो करबला से कोतवाल की प्यासी रसन जा रही थी, आज बेटियां खड़ी हुई है, लाल मेरी अम्मा को पैसा दे दो मुझे, तो बीबी ज़ैनब को खाली हाथ न पलटाना, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हफ्ते में अदा हो जाए। हाँ अजीज़ों, तीसरा जनाजा है हसनैन की माँ का। अजीज़ों, पसलियाँ टूट रही थी, अली जैसा बहादुर चीख मार मार के या रसूल अल्लाह, फातिमा की पसलियाँ टूट गई। अजरुकुम अल्लाह। साले आइंदा कौन जिंदा रहे? जो जिंदा रहेगा वो रोएगा। अरे दिल खोल के पुरसा दे दो, आज शहजादी आपसे और हमसे राजी हो जाए। अरे जो मोमिनीन परेशान है ना, अरे इतना गिरिया करो सबकी परेशानियों को शहजादी के वसीले से खुदा दूर करे। अजीजों सुनना, फातिमा की हालत ये है कि जब जमीन से किसी चीज को उठाती है तो पेशानी जमीन पे लग जाती है। अल्लाह अकबर। अजीजों, जालिमों ने दरवाजे पर आग और लकड़ियां जमा करी, आग और लकड़ियां जमा करी और जमा करने के बाद उसे जलाया। जलाने के बाद दरवाजे के पीछे सैयदा खड़ी है। सैयदा कह रही है कि अली बाहर नहीं आएंगे, नहीं करते अली बैत, बात खत्म हो गई, तुम्हारी हुकूमत बन गई। कहा कि नहीं, हम जबरदस्ती अली से बैत लेंगे, अली को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो। अली को खुदा की कसम, लोग कहते हैं ना कि अली ने एतदाद नहीं किया, मैं वो जुमला पढ़ना चाहता हूँ। और एक मर्तबा दरवाजा जला, दरवाजा हटने के बाद एक मर्तबा मौलाए कायनात ने उस पे हाथ डाला कि जिसने दरवाजे पे लात मारी थी, एक मर्तबा तलवार को जैसे ही गर्दन पे रखना चाहा, अरे अल्लाह के रसूल का चेहरा सामने आ गया। या अली सब्र करना, यही हक है मातम करने का। अपनी आवाजों को बुलंद करो ताकि हक के मंजिल पूरा हो जाए। अपनी आवाजों को बुलंद, अपने गिरिए को कम ना करें। अजीजों, माँ बड़ी अजीब शे है, बड़ी अजीब शे है। अजीजों, मर्तबा दरवाजा खुला, जब जलता हुआ दरवाजा खुला ना, तो पहले दीवार और दरवाजे के बीच में सैयदा आई। मेरे भाई, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ ही नहीं सका इस जुमले को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। अपने घर का दरवाजा याद है तुम्हें? जब तुम दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा दीवार से जाकर लग जाता है, तो दरवाजे और दीवार में कितनी जगह बचती है? जरा तसव्वुर तो करना कि जब दरवाजा खुल जाता है तो दरवाजे और दीवार के बीच में जगह नहीं होती है। सैयदा उसी दरवाजे और दीवार के बीच में आ गई। दरवाजे में कील निकली हुई थी तो सैयदा के शिकम में दाखिल हुई। आवाज दी फिज़ा, मेरा मोहसिन शदीद हो गया, मातम करो, मातम करो। फिज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजीजों, तारीख बताती है कि सैयदा जमीन पे गिरी, सैयदा के ऊपर दरवाजा गिरा, दरवाजे के ऊपर आदमी अंदर दाखिल हुए, दरवाजे पे कदम रखते थे, सैयदा को तकलीफ होती थी, आवाज देती थी, या बाबा, आए मेरे बाबा। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना, अपने गिरिए को बुलंद करना, आंसुओं को रोकना नहीं। अजीजों,
کون زندہ رہے کون ماتم کرے. ارے سیدہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ تو پیش کرو. آج علی کی بیٹیاں آج رومان لے کے فاطمہ نہیں آئی ہے, آج تو رومان لے کے زینب و کلثوم آئی ہے. زینب و کلثوم کے ساتھ ایک 4 سال کی بچہ سکینہ نہیں آئی. عزیزوں آج پرسے میں کمی نہ کرنا. ارے دیکھ رہے ہو نا اندھیرا ہو گیا, اس لیے کہ میری شہزادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزوں سیدہ کے اوپر دروازہ گرا اور سیدہ کی پسینہ ٹوٹ گئی. سیدہ کی پسینہ ٹوٹ گئی. عزیزوں آبائے انصاریان نے ایک تقریر کری جناب سیدہ سے متعلق اور اس میں مسائل پڑھے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. مجمع رویا حسب دستور جیسے کہ مومنین گریہ فرماتے ہیں. سب اٹھ کے چلے گئے لیکن ایک شخص تھا جو زار و قطار مجلس کے بعد روتا تھا. آغا انصاریان متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ صاحب میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں. کہ تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہ آپ نے تو پڑھا ہے کہ فاطمہ کی پسلی میں ٹوٹ گئی. کہ تو پھر میں ہڈی میں چھوٹی ڈاکٹر ہوں تو میں جانتا ہوں جسم کے کوئی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ چھوٹ جایا کرتی ہے, لیکن پسلیاں اگر ٹوٹ جائے تو پسلیاں نہیں جڑا کرتی ہے. اور جب بھی انسان سانس لیتا ہے اس کی پسلیوں میں تکلیف ہوتی ہے. اجرکم اللہ. اور اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق منی زدہ ہو جائے, تاکہ حق منی زدہ ہو جائے. عزیزوں آپ نے اہتمام کیا ہے نا مجلس کا, زہرا آپ سے راضی ہو گئی. ارے آپ نے فرش بچھایا ہے نا, آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں نا. ارے سوچو جس فاطمہ کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں اس کی مجلس کو سننے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے. میری مائیں بہنیں آئی ہیں مجلس میں, میری مائیں بہنیں اس مجلس میں آئی ہیں نا. ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بہت پیار کرتا ہے. بیٹا ماں سے بہت پیار کرتا ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں اپنے ذہن میں ذرا اپنی ماں کا تصور لانا. بیٹا اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے. عزیز ایک مرتبہ میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ دروازہ گرنے کے بعد میری اماں جب نماز پڑھتی تھی تو تکبیر ایک ہاتھ سے کہا کرتی تھی. اپنی آوازیں کو بلند کرنا میرے عزیز. میرے مولا حسین اپنے سر و سینے کو پیٹ کے ماتم کرنا. اور میرے مولا گریہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں میری اماں دروازہ گرنے کے بعد جب نماز پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا تکبیر تو دونوں ہاتھوں سے کہی جاتی ہے, کہ ایک ہاتھ سے کیوں کہتی تھی؟ کہ ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ لگا. اپنی آوازوں کو بلند کرنا, سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا. ارے ایک ہاتھ فاطمہ کا پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا. عزیزوں کس مصیبت کے عالم میں رہی ہوں. ایک مرتبہ بستر عدالت پہ آئی فاطمہ. علی قریب آئے, قریب آنے کے بعد کہا جملہ سننا عزیزوں, علی قریب آئے, علی قریب آئے. ارے شہزادی کہتی ہے یا علی میں نے سنا ہے میرے بابا کے بعد لوگ مدینے میں آپ کو سلام نہیں کرتے, آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے سر جھکا کے کہا فاطمہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں, میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا. یہ حالت ہو گئی تھی رسول کی بیٹی تنہا روتی رہی, تنہا اپنے بابا کو پکارتی رہی. عزیزوں ایک مرتبہ ولود کی تاریخ ہوئی, قریب میں اللہ کے رسول آئے, جناب خدیجہ آ گئی. ایک مرتبہ کہا کہ آئیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. میرے مولا قریب بڑھے, قریب بڑھنے کے بعد آواز دی فاطمہ. ارے کوئی آواز نہ آئی. دوسری مرتبہ آواز دی فاطمہ, کوئی آواز نہ آئی. تیسری مرتبہ آواز دی فاطمہ تو کوئی آواز نہ آئی. چوتھی مرتبہ علی نے اپنے کلیجے کو پکڑ کے کہا یا زہرا, یا زہرا. مرتبہ سیدہ کی آنکھیں کھلی, اشارے سے علی کو قریب بلایا کہ یا علی نقاہت اتنی ہے جسم میں کہ آپ کی آواز تو میں سنتی رہی مگر جواب دینے کی طاقت نہ تھی.
मसायब सुन के थक गए ना? अरे हमारे इमाम ज़माना भी बैठे हुए हैं ना, तो बैठे उनके आंसू रो रहे हैं, करबला वालों को भी रो रहे हैं, अपनी जद्दा फातिमा को भी रो रहे हैं। अजीज़ों, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना। एक मर्तबा कहा, या अली मेरे करीब आ जाओ। अली करीब आ गए। जब अली करीब आए, पहला जुमला सुनिए। शहजादी फरमाती है, या अली, मैं जाने वाली हूँ। मेरे बाबा आए थे और मेरी अम्मा आई थी और मुझे खबर दे के गई है कि मैं आने वाली हूँ। जुमला सुनोगे? अपने कलेजों पे हाथ रखना जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। एक जुमला क्या कहा, खुदा की कसम माँ समझ में आएगी। या अली, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अपनी आवाजों को बुलंद करें ताकि हल्के में जवाब हो जाए। अपनी आवाजों को बुलंद करके रोया करो। इसलिए कि मेरे साथ के इमाम ने अपने एक सहाबी से कहा था कि तू मजलिस में गया था तो तू गिरिया नहीं कर रहा था, ताकि मौला में तो रो रहा था, हमने तो तेरी आवाज नहीं सुनी, तू आवाज से गिरिया तो नहीं कर रहा था। मेरे मौला ने फरमाया कि जब मसायब हुआ करे तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया, जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया हो, ऐसे गिरिया किया करो ताकि गिरिए का हक अदा हो जाए। अजीजों, सुनोगे? खुदा मुझे पढ़ने की ताकत दे। या अली, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना और उसके बाद किसी ऐसी खातून से शादी करना जो मेरे बच्चों से मोहब्बत से पेश आ सके। और उसके बाद अगला जुमला सुनोगे? अगला जुमला कहा, या अली, कोई रात ऐसी न गुजरे कि हुसैन सोए और सरहाने पानी न। अल्लाह, मातम करो, मातम करो, सरहाने पानी ना हो। हुसैन के सरहाने कोई रात ऐसी न गुजरे, एक पानी ना हो। का सैयदा क्यों का जब ये मेरे शिकम में था तो आवाज आती थी, या अम्मा कितनी अच्छा, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। यही हक मातम करने का। अरे अगले साल करेंगे ना प्रोग्राम, आपका तो प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है। अरे दिल खोल के पुरसा ले लीजिए, दिल खोल के पुरसा लीजिए। अजीज़ों, एक मर्तबा अगला जुमला सुनोगे? अगला जुमला सुनोगे? ऐसे नहीं सुनाऊंगा। जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी है, जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी है, अपने कलेजे पे हाथ रखो, फिर मेरे जुमले को सुनना। एक मर्तबा सैयदा ने चौथी वसीयत क्या की, या अली, मेरी बेटियों को अंधेरे में कभी अकेला मत, मेरी बेटियों को कभी अंधेरे में अकेला ना छोड़ना। मैंने कहा, बीवी, आपकी वसीयत कोई जिंदाने शाम में सुना दे, जहां सकीना घुट के मर गई। आखिरी दो जुमले और मैं लिस्ट तमाम। आपने गिरिया कर लिया, आपके गिरियों को शहजादी ने कबूल भी कर लिया। अजीजों, हम सब मिलके आए हैं ना मातम करने के लिए, रोने के लिए आए थे ना। सुनोगे अजीजों, एक मर्तबा गुस्लो कफन हो गया। गुस्लो कफन अली ने कर दिया, वसीयत थी। जब गुस्लो कफन हो गया अजीजों, जिनकी माएँ जा चुकी हैं उन्होंने ये अजीबो गरीब मंजर देखा होगा। एक आवाज आती है कि बच्चों आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो, उसके बाद तुम्हारी माँ का चेहरा तुम्हें नहीं मिलेगा। अजीजों, माँ का चेहरा आखिरी दिखाने के लिए बच्चों को खासतौर से बुलाया जाता है। जरा अपनी आवाज़ गिरिया को बुलंद करने ताकि मैं मसाहब कर सकूं। अजीजों, क्या कहा कि बच्चों को माँ का चेहरा दिखाओ। और मतलब गुस्लो कफन हो गया, अली जनाजे को लेके हुजरे का दरवाजा खोला तो आवाज दे के कहा कि मेरे बच्चों को भेजो ताकि वो अपनी माँ का आखिरी दीदार करें। अजीजों, इतना बताओ कि टूटी हुई पसलियां या सैयदा ने देखी थी या टूटी हुई पसलियां अली ने देखी? टूटी हुई पसलियां या सैयदा ने देखी थी या मौला अली ने देखी थी? मौला हसन आ गए, मौला हुसैन आ गए, बीबी जैनब आ गई, बीबी कुलसूम आ गई। बीबी जैनब सोचती रही कि जब पसलियां टूट जाती हैं तो क्या होता है।
عزیزوں نے ذرا سا تھوڑا سا نفسیاتی ٹکڑا ہے اگر آپ محسوس کر سکیں، اس لیے کہ بیٹیوں کو ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہیں دکھائی جاتی، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ بیٹوں کو دکھائی گئی نہ بیٹی کو دکھائی گئی، مگر عزیزوں جسم کے ٹکڑے ہونا کوئی زینب کے دل سے پوچھو، ایک بار حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے، حسین کی لاش کے 72 ٹکڑے دیکھے، اپنی آوازوں کو بلند کرنا، ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، حسن نے زیارت کر لی، سیدہ کی زیارت کری، اس کے بعد زینب و کلثوم آگے بڑھی، بیٹے آگے بڑھے، بیٹیاں آگے بڑھی، جب سب نے زیارت کر لی، ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا کہ حسین گوشے میں بیٹھے ہیں، میرے حسین اور ماتا آپ ہی دیدار کر لو، حسین کھڑے ہوئے، شاہ ایک مرتبہ شافع محشر کھڑا ہوا، میرے مولا حسین نے کہا بابا یہ بتائیے میری ماں افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم افضل ہے؟ کہا آپ کی ماں افضل ہے، کہا جب تک اماں نہ بلائے گی تب تک حسین نہ آئے گا، مرتبہ بندے کا پن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی لیا لیا یا بلیا، حسین کلیجے سے لپٹے، اللہ آپ نے بلایا، میں آ گیا، کلس عاشور کیا ہوگا آسمان ہوگا، جلتی زمین ہوگی، اللہ گھوڑے سے گروں۔ آج ہمارے بچے پہلا نام پڑھیں، لائٹ آن، لائٹ آن، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بچوں راضی لاؤ، समझ से पीछे करिए। या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन का हुसैन का हजार बार जिए हजार बार मरे, हर एक ऐलान करे कभी कभी न रुके, सदा याद रहेगा मातम हुसैन का, मातम हुसैन का। कलंदरों ने किया, सिकंदरों ने किया, मलाइका ने किया, पैगंबरों ने किया, जहां ने करता है सारा मातम हुसैन का, मातम हुसैन का। सुनो बयान जरा, सुने आवाज जरा, फरिश्तों से सुनो मेरे निशान जरा, दिखा रहा है ये सीना मातम हुसैन का, मातम हुसैन का। मैं जब जहाँ से चला कफन भी मुझको दिया, जो पहले बांधा था वो बांध खोल दिया, मैं कब्र में भी करता रहूंगा मातम हुसैन का, मातम हुसैन का। किए थे उसने सितम, दिए थे रंजो अलम, उसी के घर में किया बहन भाई का गम, यजीद रोक न पाया मातम हुसैन का, मातम हुसैन का। तो मुश्किलों में गिरे इलाज याद रखे, बिछा के फर्श अज़ा वो अपने घर में करे, है मुश्किलों में सारा मातम हुसैन का, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन।
भाई हेल्प करेगा जी भाई, सब लड़के आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, और समझे से पीछे चलो बीच में आओ, ऐसे हो जाओ ना ऐसे। आज की रात की पीछे पीछे की रात है, क़यामत की रात है। भाई इसको महसूस हटा कीजिएगा दो। जरा से ज़्यादा की मुसीबत क्या है। गिर चुका दर फातिमा पर, अब है जख्मी मोहम्मद की बेटी। हाँ एक दिन सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई थी। फिर हुसैना के अम्मा से कहने लगे, आँख में क्यों है आंसू बताओ मुझे। फातिमा ने कहा, मेरे नूरे नजर आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा। रो के शबीर ने फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया सीने से अपने लगाया। इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाजा जब से गिरा है पहलू शिकस्ता हुआ है। टूटी हुई पसलियां है शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। सुनिएगा, क्यों छोड़ जाती है माँ,
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، شبیر نے پھر سلا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ بس صداقت مظلوم نے کر امام حسین نے اپنی ماں سے بیان کیا کہ اماں آپ ایسا کیوں کہتی ہے؟ اب جناب زہرا کہتی ہے ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلا کے آئے گی ماں، ہر سینے سے اپنے لگائے گی ماں، ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، آواز سن کر تیرے کفن بھی آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی سماعت کریں گے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ان ماں کے بچوں سے آ گئے جب حال پوچھا علی نے، آئے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، فاطمہ کے چہرے کا، علی کے نور عین کا، فاطمہ کے چہرے کا، علی کے نور عین کا، فاطمہ کے چہرے کا، علی کے نور عین کا، فاطمہ کے چہرے کا، علی کے نور عین کا، انجمن غاز میں کرتی ہے ماتم بابا، فاطمہ کے چین کا، علی کے نور عین کا، فاطمہ کے چین کا، علی کے نور عین کا، ہم ہے کربلائے کربلا کا یہ کمال ہے، ہاں یہی کمال ہے، ہاں یہی کمال ہے، ہم ہے کربلائے کربلا کا یہ کمال ہے، ہاں یہی کمال ہے، ہاں یہی کمال ہے، جس کی گود میں ہے سو
فاطمہ کا لال ہے، جس کی گود میں ہے سویا فاطمہ کا لال ہے، فاطمہ کا لال ہے، فاطمہ کا لال ہے، دلبر رسول کا شاہ مشرقین کا انجمن کاظمی کرتی ہے ماتم بپا، فاطمہ کے چین کا کے نور عین کا دانے وفا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، جان محبوب خدا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، بے سہارا بے سہارا بن گئے، بے سہارا بے سہارا بن گئے، بے سہارا بے سہارا بن گئے، بے سہارا کا سہارا بن گئے، یا علی مشکل کشا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، اے شہیدان چچا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان، کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان، ہے مصطفیٰ تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس يا آنيث النفوس أيها المدفون بعودة، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أصوارك وعظانك ورحمة الله وبركاته.